فرید خان شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری ہندوستانی تاریخ کی ایک ممتاز شخصیت ہے جنہوں نے 1540 سے 1545 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ ان کا عام سپاہی سے ہندوستان کا شہنشاہ بننے تک کا سفر ایک حیران کر دینے والی داستان ہے۔ انہوں نے 4 سال اور کچھ ماہ حکومت کی، لیکن ایسے اقدامات کیے جو آج بھی ہر حکومت اپنانے پر مجبور ہے۔ ان کی حکمرانی بہت سے چیلنجوں اور جدوجہد کا مجموعہ تھی، لیکن اس نے ایک حکمران اور منظم کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات ہند و پاک کے اس خطہ میں آج بھی رائج ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ 700 سال گزر جانے کے باوجود ان کے اقدامات کا کوئی متبادل نہیں بنایا جا سکا۔ خاص طور پر زمین کی تقسیم کا طریقہ۔ پورے ہندوستان میں ملکیتی زمین پر ٹیکس وصول کرنے کے لیے مرلہ، کنال، بیگھا اور ایکڑ میں اسے تقسیم کرنا۔ شیر شاہ سوری 1472 یا 1486 میں ساسارام بہار ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام فرید خان تھا، لیکن جوانی میں ایک شیر کا شکار کرنے کے بعد وہ شیر خان کے نام سے معروف ہو گئے۔ شیر شاہ کا تعلق ایک شریف افغان گھرانے سے تھا، لیکن خاندانی جھگڑے کی وجہ سے وہ چھوٹی عمر میں ہی جلا وطن ہو گیا تھا۔ وہ ہندوستان میں گھومتا رہا اور بالآخر ایک مقامی سردار بہادر خان لوہانی کی خدمت میں سپاہی بن گیا۔ جلد ہی شیر شاہ سوری نے اپنی بہادری اور حکمت عملی سے اپنی ایک الگ جاگیر بنا لی، اور پھر وہ جلد ہی ترقی کرتا ہوا بہار کا گورنر بن گیا۔ وہ جنگ میں اپنی فوجی مہارت اور بہادری کے لیے جانا جاتا تھا۔ 1533 میں اسے دہلی کے افغان حکمران سلطان محمود شاہ نے بنگال کا گورنر مقرر کیا۔ تاہم جلد ہی اپنی آزادانہ طبیعت کی وجہ سے وہ سلطان سے باغی ہو گیا اور بہار بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ 1539 میں شیر شاہ نے روہتاس کے قریب ایک جنگ میں بنگال کے گورنر اسلام شاہ کو شکست دی۔ اس فتح نے شیر شاہ کی ساکھ کو بڑھایا اور اس کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کی۔ 1540 میں شیر شاہ نے کنوج کی جنگ میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی اور خود کو ہندوستان کا حکمران بنا لیا۔ شیر شاہ سوری جب ہندوستان کا حکمران بنا تو اس کی عمر 70 سال سے زائد ہو چکی تھی اور اسے صرف 4 سال تک حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کی حکمرانی نظم و نسق کی نمایاں کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے دہلی میں ایک نیا دارالحکومت قائم کیا اور متعدد انتظامی اور فوجی اصلاحات متعارف کروائیں۔ اس نے کرنسی کا ایک نیا نظام بھی متعارف کروایا جو کہ چاندی کے روپے پر مبنی تھا، اور سڑکوں اور نہروں کا ایک وسیع جال بچھا دیا۔ شیر شاہ کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک محصولاتی نظام کی اصلاح تھی، جس میں تمام ہندوستان کی زمین کو قطعات میں تقسیم کروانا تھا۔ اس نے پیمائش اور زمین کے سروے کا ایک نظام متعارف کروایا جسے زمین کی آمدنی کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ نظام زمین کے رقبے کی پیمائش اور مٹی کے معیار پر مبنی تھا۔ اس کے بعد زمین سے جمع ہونے والی آمدنی کو سڑکوں، پلوں اور نہروں جیسے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شیر شاہ نے ایک مرکزی بیوروکریسی بھی قائم کی اور عہدیداروں کا تقرر خاندانی نسب کی بجائے میرٹ پر کیا جاتا تھا۔ پچھلے نظاموں سے ایک بالکل جداگانہ خصوصیت تھی جو موروثی حقوق پر مبنی ہوتے تھے۔ اس نے نئے حربے اور ہتھیار متعارف کروائے، جیسے کہ جنگ میں ہاتھیوں اور توپوں کا استعمال۔ اس نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کے ساتھ قلعوں اور دفاعی ڈھانچوں کا ایک وسیع نیٹ ورک بھی بنایا۔ قلعہ روہتاس اور اٹک ان کی دفاعی حکمت عملی کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھے۔ اپنے 4 سالہ دور حکومت میں شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ بنگال سے لے کر موجودہ افغانستان تک سڑک کی تعمیر تھی، جسے آج گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری کو ایک منصف اور مؤثر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہندوستان میں حکومتی اور انتظامی امور کی بنیاد رکھی۔ 4.5 سال حکومت کرنے کے بعد 1545 میں شیر شاہ سوری کا انتقال ہو گیا۔ ان کا مقبرہ ساسارام بہار میں واقع ہے، جو پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شیر شاہ سوری کو حکومت اس وقت ملی جب ان کی عمر 70 سال سے زائد ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے سلطنت دہلی کے تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ مجھے حکومت اس وقت ملی ہے جب میری زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ ان کی حکومت جدوجہد اور چیلنجز سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ ایک منصف اور مؤثر ایڈمنسٹریٹو کے طور پر ابھرے جس نے نظام حکومت میں اہم تبدیلیاں کی۔ شیر شاہ سوری کی اصلاحات نے ہندوستان میں جدید حکمرانی اور انتظامیہ کی بنیاد رکھی۔ ان کی میراث آج تک لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ Thanks for watching.